Hello, Assalamu alaikum. Welcome to ZT TV 55. ہماری لائیو اسٹریم سٹارٹ ہو گئی ہے. آج بھی ہم کچھ نیوز ریویوز کریں گے, کچھ ہیپننگز جو پالیٹکس کی فیلڈ میں پاکستان میں ہوئی ہیں, اور آپ جو ہے ہمارے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں تھرو اسکائپ اور تھرو فیس بک. آپ کے میسیجز ہم لائیو دیکھ سکتے ہیں. تو آج نیوز میں کچھ لیٹسٹ نیوز ہیں, اور اس کے مطابق آج کی ایکسپریس کی نیوز میں ایک ہیڈنگ ہے اسد عمر کے لحاظ سے. اسد عمر کا کہنا ہے کہ کورونا روکنا ناممکن, عوام زندگی تبدیل کریں. انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی, اور ان کے پریس کانفرنس کے مطابق وبا سے مزید 54 جاں بحق ہو گئے ہیں, اور 4054 نئے مریض جو ہیں وہ ان کے مطابق جو ہے نا وہ ہوئے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے مل کر رہنا ہوگا, کیونکہ اب سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ کورونا کا ویکسین فی الحال تو آیا نہیں ہے, اور نہ ہی ان نیئر فیوچر, کیونکہ جو سائنٹسٹ اس پر کر رہے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اٹ ول رفلی ٹیک اباؤٹ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 to 18 months, وہ بھی ڈاؤٹ میں ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ آپ لوگ جو ہے نا بے احتیاطی اسٹارٹ کریں. تو انہوں نے اسد عمر کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ کو کورونا کو روکنا ناممکن ہے, عوام زندگی تبدیل کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ, کیونکہ کورونا جانے نہیں لگا اتنی جلدی. تو یہ بھی آج کی نیوز. اور بھی میں ایکسپریس نیوز کی دیکھ رہا تھا, اس میں بلاول بھٹو کے متعلق ایک خبر تھی. این ایف سی غیر آئینی اے پی سی بلائیں گے, کورونا وائرس زبردستی پھیلایا گیا, وفاقی حکومت ذمہ دار ہے, اکارڈنگ ٹو بلاول بھٹو زرداری. وزیر اعظم نے پہلے دن سے کورونا سمیت کشمیر ایشو پر ہتھیار ڈال دیے. سندھ کی وبا پھیلاؤ روکنے کے لیے کوششوں کو سبوتاج کیا گیا. مطلب یہ ایڈوانس میں ہی پہلے سے ہی ان کا یہ تھا کہ کورونا جو ہے کورونا اس کے لیے ان کی پالیسی ایک نہیں تھی. بلاول بھٹو زرداری اور سندھ حکومت سٹارٹ ہی سے پی ٹی آئی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ان دونوں کی پالیسیز میں بہت فرق تھا. سندھ گورنمنٹ نے بہت پہلے سے لاک ڈاؤن کر لیا تھا, اور وفاق نے مطلب اس کو اتنا جلدی نہیں کیا تھا. تو یہ بھی نیوز میں ہے. آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھرو اسکائپ اور تھرو فیس بک میسیجز بھی. آپ فیس بک پر بھی ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں اپنے ویوز اینڈ ریویوز. ہم اس وقت لائیو ہیں, اور فیس بک پر میں نے اپنا اس کا لنک شیئر کر دیا ہے. اگر آپ یوٹیوب پر ہمیں لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہم لائیو جا رہے ہیں. اور بھی پریزیڈنٹ عارف علوی سے متعلق ایک خبر ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کورونا کے خلاف ایس او پیز پر یقین رکھے اور عمل بھی کریں. مطلب پوری دنیا میں اب یہ ایک جنرل فینومینا ہو گیا ہے کہ وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود کورونا, کیونکہ جب تک اس کی کوئی ویکسین یا کوئی اس کے لیے ڈرگز نہیں آتی تو یہ وبا جانے نہیں والی, اور ہم کو اس کے ساتھ مل کر جو ہے نا رہنا ہوگا. اور ایس او پیز کے بغیر اگر آپ لائف گزاریں گے تو مشکل ہو جائے گی, کیونکہ
اس کی ابھی تک کوئی دوا نہیں آئی۔ تو یہ ڈاکٹر عارف علوی کے حوالے سے ایک خبر تھی، اور مطلب فرنٹ پیج پر، ایکسپریس نیوز کے فرنٹ پیج پر ساری خبریں اس کے خلاف ہے۔ اور کل جو ہم نے آپ کو نیوز دی تھی سینتھیا ریچی کے بارے میں، اس کے لحاظ سے خبر ہے کہ سینتھیا کے خلاف دعویٰ کروں گا، یوسف رضا گنانی، جواب دینا توہین۔ رحمان ملک صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھ پر جو الزام لگایا ہے اس کے متعلق جواب دینا اپنی توہین سمجھتا ہوں، اور سینتھیا کے خلاف دعویٰ کروں گا، یہ کہنا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا۔ مخدوم شہاب الدین صاحب کا بھی بیان ایکسپریس نیوز کے مطابق ہے کہ اس کے واحد ملاقات چند ماہ قبل ہوئی، سابق وزیر اعظم 9 سال کدھر، اچھا یہ ان کے متعلق ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف چند ماہ قبل ملاقات ہوئی تھی، 9 سال یہ محترمہ کہاں پر تھی۔ تو یہ انہوں نے اپنے اس کو کل جو ان کا بیان آیا تھا وہ سینتھیا ریچی کا، اس کے مطابق انہوں نے اپنا بیان جو ہے نا دیا ہے۔ اور بھی کچھ خبریں ہیں۔ شیخ رشید صاحب کے متعلق نیوز میں بھی ایک خبر ہے کہ چینی آٹا کرپشن کے تمام ذمہ دار جیل جائیں گے۔ مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ بھی جیل جا سکتے ہیں۔ اور جو امریکہ میں ہوا ہے وہ ایک سیاہ فام شخص کو جنہوں نے ایک پولیس آفیسر نے کیا تھا، مارا تھا اس کو بڑی بے دردی سے، اس سے کے متعلق ورلڈ اوور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ کل یہاں پر لندن میں بھی ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا، اور اس میں بھی جو ہے نا بہت سے لوگ، کل پولیس اور پروٹیسٹرز کے درمیان کلیشز ہوئے تھے بہت، جس میں بہت سے لوگ وہ زخمی بھی ہوئے تھے۔ تو وہ بھی نیوز میں ہے، اور اس کے متعلق بھی جو ہے نا کافی ساری انفارمیشن ہے۔ ابھی ہم ایک نیوز، افغانستان میں بم دھماکہ 11 پولیس اہلکار ہلاک، اور فرانس اندرونی معاملات میں دخل اندازی بند کرے۔ ایران، فرانس نے کوئی بیان دیا ہے ایران کے متعلق، جس پر ان کا کہنا ہے کہ ایران کے خارجہ دفتر نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی چھوڑ دے، یہ کہنا ہے ایرانین اپنا فورن آفس کا۔ تو ابھی ہم ایک اور نیوز آپ کو دیتے ہیں۔ یہ میں نے روزنامہ ایکسپریس پشاور کھولا ہے، جس میں لکھا ہے اس کی ٹاپ سٹوری جو ہے وہ گندم اور آٹے کے بارے میں ہے۔ پنجاب گندم کے بعد آٹے کی فراہمی بھی بند، 85 کلو بوری 5,500 روپے تک پہنچ گئی، 20 کلو تھیلا 1250 میں بکنے لگا۔ تو مہنگائی کی بھی بہت بری صورتحال ہے، لوگ مہنگائی سے بھی تنگ ہیں۔ اور کل مطلب لاسٹ 24 آورز میں خیبر پختونخوا میں کرونا کی وجہ سے 20 اموات ہوئی ہیں، 20 لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے ہیں۔ شہید ہی ہم کہیں گے کیونکہ اس کے مطابق تو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پشاور میں اے پی سی کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی اے پی سی وغیرہ ہوئی ہے، اس کے مطابق انہوں نے لائیو پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ اس میں لائیو آئے ہیں۔ تو فیس بک ہم کھولتے ہیں، اور آپ کو میں ایک اور نیوز دینے والا تھا۔
یہ نیوز ہے، پیٹرول کی یومیہ کمی 5 لاکھ لیٹر تک پہنچ گئی۔ حکومت نے جب پیٹرول سستا کیا تو پیٹرول نایاب ہو گیا، پیٹرول پمپس پہ پیٹرول ملنا بالکل نایاب ہو گیا، تو جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگ در بدر جو ہے نا پیٹرول کے حصول کے لیے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، لیکن پیٹرول ناگزیر نہیں ملنے والا۔ تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ پیٹرول پمپ، یہ نیوز ہے، میں اس کی ڈیٹیل کرتا ہوں، اور اس میں اس رپورٹ کے مطابق مختلف پمپس نے فنی خرابی کی بورڈز لگا کر پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت بند کر دی۔ رستم میں 120 سے 150 روپے لیٹر تک فروخت، لور دیر میں انتظامیہ کی کارروائی، 2 پمپ سیل کر دیے گئے۔ مطلب یہ ہمارے لوگوں کی یہ سچویشن ہے کہ گورنمنٹ نے پیٹرول سستا کیا کیونکہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی، اور ہمارے جو لوکل پیٹرول پمپ ڈیلرز ہیں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پیٹرول آلموسٹ مارکیٹ سے غائب کر دیا۔ اب پیٹرول پمپس پر لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں لوگوں کی، اور پیٹرول دستیاب نہیں ہے۔ تو اب حکومت کو چاہیے کہ وہ پیٹرول کی فراہمی یقینی بنائے، کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ بالکل ناکام ہو گئی ہے پیٹرول فراہم کرنے میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اور ہم ایک اور نیوز آپ کو بتا دیں، قومی یکجہتی ناگزیر، 18ویں ترمیم NFC سے ایوارڈ کو متنازع بنانا سازش ہے، JUI کے رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ کیس بدنیتی پر مبنی ہے، واپس لیا جائے۔ کورونا کے بارے میں حکومت کی غیر سنجیدگی پر تشویش ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے آل پارٹیز کانفرنس، جس میں شیرپاؤ صاحب اور دیگر اکابرین شامل تھے، انہوں نے شرکت کی، اور اس کے مطابق انہوں نے یہ نیوز کانفرنس کی۔ اور بھی نیوز ہیں، ابھی ہم آپ کو سپورٹس کی بھی چند نیوز بتاتے ہیں۔ سپورٹس کے حوالے سے نیوز میں ہے کہ ایکسپریس ٹریبیون، یہ آج ہم ایکسپریس کی آپ کو سپورٹس نیوز بتا رہے ہیں، روزنامہ ایکسپریس، اور اس کے سپورٹس سیکشن میں آج کی نیوز میں ہے کہ کرکٹرز کی محفوظ ٹریننگ کیسے ممکن بنائیں، مینجمنٹ نے سر جوڑ لیے۔ مطلب کورونا کی وجہ سے ہر جگہ جو ہے نا وہ متاثر ہوئی ہے، وہ شاید کھیل کے میدان ہو، عام لائف ہو، کاروبار ہو، سب کو اس نے متاثر کیا ہوا ہے۔ تو جو PCB کے گورننگ باڈی ہے اور جو سینئرز ہیں آفیشلز، وہ انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے پلیئرز کی کورونا کے تناظر میں بایو سیکیورٹی انتظامات پر ٹیم PCB حکام سے ڈاکٹر سہیل سلیم کے رابطے۔ تو یہ بھی ہے کیونکہ آگے پاکستان کی سیریز آ رہی ہے انگلینڈ میں، اور انگلینڈ میں سیریز جو ہونی ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہونی تھی۔
ہم بھی یہاں پر بہت ویٹ کر رہے تھے کہ کب یہ سیریز سٹارٹ ہوگی، لیکن اب ہمارا جانا تو مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ سب انڈور ہوگی یہ سیریز۔ وہاب ریاض کے بارے میں ایک رپورٹ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ بینچ پر بیٹھنے سے بہتر ہے ٹیسٹ سے دور رہنا۔ انگلینڈ میں پرفارمنس کے ساتھ کورونا سے بچاؤ کی کوشش بھی کرنا پڑے گی۔ فاسٹ بولر وہاب ریاض کا کہنا ہے کہ بینچ پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ سے دور رہوں۔ دورہ انگلینڈ پاکستانی ٹیم کے لیے ہمیشہ بہت چیلنجنگ ہوتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں پرفارمنس کے ساتھ کورونا وائرس سے جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو اس وقت 2 سال سے ٹیسٹ ٹیم سے باہر تھا۔ تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اٹس بیٹر ٹو بی ناٹ پارٹ آف دا ٹیم رادر دین سٹنگ آن دا بینچ، کیونکہ جو نئے پلیئر ہیں، نئے سٹارز، وہ بھی بہت زبردست پرفارم کریں، جیسے شاہین شاہ افریدی ہو گئے، نسیم شاہ ہو گئے، تو ان کی موجودگی میں ان کا جو ہے نا مشکل نظر آتا ہے ٹیم میں جگہ بنانا، اور اسپیشلی ٹیسٹ ٹیم میں۔ اور ہربھجن سنگھ کے حوالے سے ایک بہت انٹرسٹنگ نیوز ہے۔ ہربھجن سنگھ صاحب جو ہیں وہ اداکاری کے میدان میں بھی ڈیبیو کے لیے تیار ہیں۔ فرینڈ شپ کے نام سے ایک فلم آ رہی ہے جس میں ہربھجن سنگھ کوئی خاص کردار ادا کرنے والے ہیں، تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ نیوز ہے۔ اور آسٹریلیا بگ بیش میں محدود پیمانے پر تماشائیوں کو داخلے کی اجازت مل جائے گی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسٹریلیا میں بگ بیش جو ان کی بہت مشہور کرکٹ کی، جس طرح پاکستان میں PSL ہے، ادھر بگ بیش، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے ایکسپریس نیوز کے مطابق کہ بگ بیش میں لوگوں کو انٹری دی جائے گی، اکارڈنگ ٹو ایکسپریس نیوز۔ تو یہ کچھ چند ایک نیوز تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو جہاں تک بات ہے یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی کے سینئر ارکان کی، تو انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ عنقریب جو سنتھیا ریچی جنہوں نے الزامات لگائے ان کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی کریں گے، وہ دعویٰ بھی کریں گے۔ یوسف رضا گیلانی اور رحمان ملک صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں اپنا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ تو دیکھتے ہیں آئندہ چند دنوں میں کیا سین ہونے والا ہے، اور ہم بھی اس پر نظر رکھیں گے۔ آپ سے بھی امید ہے کہ آپ ہمارا پیج اور ہمارا یہ پروگرام لائک کریں گے۔ ہم آہستہ آہستہ اس میں امپرومنٹس لا رہے ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں کچھ انٹریکٹیو سارٹ آف پروگرام کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ بھی اگر شرکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں تھرو اسکائپ۔ نیچے بار پینل پہ ہمارے اسکائپ کی ID آ رہی ہے، ہمارے یوٹیوب چینل آل گڈ سٹف، اس کو پلیز سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل کے آئیکن پر بھی پریس کیجئے گا تاکہ ہماری لائیو یا ریکارڈڈ ویڈیوز جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹریٹ آپ کو آئیں۔ تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، تاکہ ہم اس میں اور بھی امپرومنٹ لا سکیں، اور آئندہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا انٹریکٹیو سیشن ہو۔ تو اگر آپ بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اور بھی کچھ لوگوں سے رابطہ کریں گے جو ہمارے سینئر یہاں پر جرنلسٹ ہیں، اور ان سے بھی رابطہ کریں گے، ان سے نیوز کے بارے میں ان کے ویوز اور ریویوز لیں گے۔
تو ہوپ فلی آپ کو ہمارا یہ لائیو سیشن پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنے کمنٹ سے پلیز آگاہ کیجیے گا. اینڈ ہوپ ٹو سی یو اگین سم ادر ٹائم. اوکے, اللہ حافظ.